السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 103 سے 113 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم، پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا، یعنی ان پیغمبروں کے بعد جن کا پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، مثلا نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی سائر انبیاء اللہ اجمعین۔ موسیٰ بآیاتنا، موسیٰ کو نشانیاں دے کر، پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ کو نشانیاں دے کر، واضح دلائل اور براہین کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا، وملئہ یعنی اور اس کی قوم کی طرف، فظلموا بہا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، یعنی ازراہ ظلم و عناد انہوں نے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور موسیٰ کی رسالت سے انکار کر دیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور بے انصافی اور غرور سے ان کا انکار کیا جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے، پھر دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب بھی کی، تو تم دیکھ لو کہ ان کا انجام کیسے ہوا اور کس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ان کے تمام دشمنوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور یہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے انتہائی دردناک سزا تھی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو تھے یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو مومنوں کے دلوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے تسکین کا بے پناہ سامان رکھا تھا۔ یہ 5 معروف پیغمبروں کے حالات بیان کرنے کے بعد جو پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھے ہیں،
پھر وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات سے کر رہا ہے۔ درمیان میں انبیاء کی دعوت اور منکرین دعوت کے انجام کے درمیانی مراحل اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کا ذکر کیا گیا، جو ان سب انبیاء کے حالات میں قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہاں فرمایا ہے اس آیت میں فَظَلَمُوا بِهَا، ناانصافی کی بات یہ تھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ان کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا، تو فرمایا کہ ناانصافی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ان معجزات کو جادوگر کے کرشمے کہہ دیا تھا کہ یہ تو جادوگر کا کرشمہ ہے، اور یہ ناانصافی ویسی ہی تھی جیسے مکہ کے قریش نے بھی قرآن سن کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو کسی دوسرے آدمی کی تصنیف ہے، دوسرے آدمی کا بنایا ہوا ہے، اور اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ پھر جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا باقاعدہ طور پر چیلنج کر دیا کہ اگر تم اس کو جادو کہتے ہو تو تم کو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ 10 آیتیں ایسی لے کر آ جاؤ، یا پھر ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، ایک ہی آیت بنا کر لے آؤ۔ جب اللہ نے چیلنج کیا تو اپنی پوری کوششیں، سر توڑ کوششیں کی انہوں نے، اور کوششوں کے باوجود وہ حالانکہ فصیح و بلیغ کا کلام جانتے تھے، اور عرب کے فصیح و بلیغ شاعروں میں بھی ان کا نام ہوتا تھا، اس سب کے باوجود فصیح و بلیغ ادیبوں سے کچھ بھی نہ بن پڑا، وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ بالکل اسی طرح فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی جادو کے کرشمے سمجھ کر اپنے ملک کے بلند پایہ جادوگروں کو آپ سے مقابلے کے لیے بلایا۔ پھر جب ان جادوگروں نے عصائے موسیٰ کی کیفیت دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی کیفیت دیکھی، تو فوراً برملا اعتراف کر لیا کہ یہ جادو سے بالاتر کوئی چیز ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہ ہماری دسترس سے باہر ہوتا اور ہم کچھ نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے مناظرے کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کسی طرح دلیل کے ساتھ لاجواب کر دیا، اور فرعون اور اس کی قوم نے قبط مصر کے سامنے کس طرح روشن نشانیوں کو ظاہر کر دیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، مجھے اس ذات گرامی نے رسول بنا کر بھیجا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سب کا پروردگار اور مالک ہے۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، یعنی مجھ پر یہ واجب اور حق ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف وہی خبر دوں جو حق اور سچ ہو، کیونکہ میں اس کی جلالت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و شان سے خوب آگاہ ہوں، خوب جانتا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حجت قاطعہ عطا فرمائی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں تمہارے پاس جو دین لے کر آیا ہوں وہ ایک سچا دین ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَيَ بَنِي إِسْرَائِيل، تو بنی اسرائیل کو تو جو ہے میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دے، یعنی انہیں اپنی قید اور تسلط سے رہا کر دے اور چھوڑ دے ان کو، تاکہ وہ اس ذات گرامی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں جو تمہارا اور ان سب کا رب ہے، کیونکہ یہ ایک معزز بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب بنت اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، تو فرعون نے کیا کہا یہ سن کر؟ کہا کہ تم اگر نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ، دکھاؤ کون سی نشانی ہے اور کیا چیز تم کو تمہارے اللہ نے دی ہے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم جو کچھ کہہ رہے ہو
جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو اسے میں سچا نہیں سمجھتا، اور تم نے جو مطالبہ کیا ہے میں اسے مان نہیں سکتا، لہذا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تمہارے پاس کوئی نشانی موجود ہے تو اس کو پیش کرو تاکہ ہم اس کو مان لیں۔ اللہ اکبر۔ جب فرعون نے یہ کہا کہ میں نہیں مانتا، جو تم کچھ لے کر آئے ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اللہ نے کوئی نشانی دی ہے تو پھر اس کو پیش کرو۔ پھر اس کے یہ کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھیں۔ ایک تو عصا تھا جس کو زمین پر، جو ہاتھ میں الاٹھی پکڑتے تھے، جب زمین پر پھینکتے تھے رکھتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہاتھ کی نشانی دی تھی۔ جب ہاتھ آپ اپنی بغل میں لے جاتے تھے، اپنی جیب میں یا بغل میں لے جاتے تھے تو وہ سفید روشن چمکدار ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس پہنچ کر اسے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ میں اللہ رب العالمین ہوں، میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے اس بیان کی صداقت کے طور پر مجھے دو معجزے بھی عطا کیے گئے ہیں، لہذا تم اپنی خدائی سے دستے بردار ہو کر ایمان لے آؤ۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بہت سی قرآن کی بہت جگہ میں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دو تاکہ میں انہیں یہاں سے فلسطین کی طرف لے جاؤں، جیسے کہا تعالیٰ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا کہا فرعون نے؟ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے جرت ہوئی کہ اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک جابر اور متکبر بادشاہ کے سامنے نڈر ہو کر اسے ایمان لانے کی بھی دعوت دے دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی کر دیا، بالخصوص ان حالات میں کہ وہ ان مصریوں کا ایک آدمی قتل کر کے یہاں سے چلے گئے تھے، اور انہیں اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ کہیں فرعونی مجھے اسی سابقہ جرم میں گرفتار کر کے قتل نہ کر دیں۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ان کے اندر اتنی جرت آئی کہ ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک کے سامنے، جابر تھا، متکبر تھا، اس بادشاہ کے سامنے آپ نے ایک تو ایمان لانے کی دعوت دے دی اور دوسرے بنی اسرائیل کی آزادگی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اس کا صحیح جواب تو یہی ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں نا، تو انبیاء اور رسول کو جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری سونپتا ہے، انہیں اپنی جان پر کھیل کر بھی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کئی انبیاء اسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے شہید بھی کر دیے گئے، تاہم نبی رسولوں کی حد تک ان کی جان بچانے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس آنے سے پہلے اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یقین دہانی کرا دی تھی کہ موسیٰ وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ کو چند باتوں کی تائید بھی مزید حاصل تھی۔ ایک یہ کہ آپ فرعون کے دربار کے ماحول سے پوری طرح واقف تھے اور اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ یہی گزار کر گئے تھے، اس لیے آپ پر دربار اور درباریوں کی وہ مرعوبیت، وہ ڈر، وہ رعب طاری نہیں ہو سکتی تھی جو ایک اجنبی کے لیے ہو سکتی تھی۔ دوسرے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا کر کے اس کام میں میرا مددگار بنا دے۔ آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول فرما لیا، اور جب آپ فرعون کے پاس گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی جن کا نام ہارون تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کو اصل خطرہ اس بات کے نتیجے سے قطعاً نہیں تھا کہ آپ اللہ کا پیغام من وعن انہیں پہنچا دیں، بلکہ اس بات سے ان کو تھا خطرہ کہ میں ان کا ایک مفرور مجرم بھی ہوں، تو اس جرم کی پاداش میں وہ مجھ کو پکڑ کر مار ہی نہ ڈالیں۔ تو اس بات کی یقین دہانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرا دی
کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو وہ اس لحاظ سے تھا کہ فرعون اور فرعونی سب یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ اس کائنات اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ مانتے تھے، وہ تسلیم کرتے تھے کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اور ان تمام چیزوں کا خالق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو ان کے تمام دیوی دیوتاؤں سے برتر ہے۔ اور فرعون کا خدائی کا دعویٰ اس لحاظ سے تھا کہ وہ تمام لوگوں کا کارساز اور حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ بتلایا کہ جس اللہ کا میں رسول ہوں وہ تمہارے عقیدے کے مطابق بھی تمہاری خدائی سے بہت بلند و بالا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو 400 سال پہلے کنعان سے مصر میں بلا لیا تھا۔ آپ انشاءاللہ یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سورت یوسف میں پڑھیں گی۔ یہاں صرف ایک اشارہ آپ کو دینا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو 400 سال پہلے کنعان سے مصر میں بلا لیا تھا۔ یہیں ان کی نسل بڑھی اور پھلتی پھولتی رہی۔ اس وقت ان کی حیثیت ایک حکمران قوم کی تھی۔ کچھ مدتوں کے بعد ان میں وہ تمام امراض پیدا ہو گئے جو کسی قوم کی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ بنی اسرائیل جو لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکے تھے، فرعونیوں کے ماتحت محکوم قوم کی حیثیت سے نہایت ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی اس مظلومانہ اور ذلت کی زندگی کا بچپن ہی سے شدید احساس ہو گیا تھا۔ فرمایا قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مطالبے پر اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ تھوڑی دیر میں بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اپنا منہ کھول کر فرعون ہی کی طرف لپکا۔ فرعون نے سخت دہشت زدگی کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اس سانپ کو سنبھال لے۔ آپ نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ پھر عصا بن گیا، لاٹھی بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبایا اور اسے نکالا تو وہ سفید اور چمکدار تھا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا رنگ گندمی تھا، یہ ہاتھ اتنا تابدار ہو کر بغل سے نکلتا تھا جس سے آنکھیں چندیانے لگتی تھیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْقَى عَصَاهُ۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَأَلْقَى عَصَاهُ، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک ایسے زبردست سانپ کی شکل میں بدل گئی جو اپنا منہ کھولے ہوئے فوراً فرعون کی طرف لپک رہا تھا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ سانپ اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ فریاد کرنے لگا کہ اسے مجھ سے روکو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا، روک دیا۔ اسی طرح فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ اسی وقت صریح اژدہا ہو گیا تھا۔ اس کی تفسیر میں صدی کہتے ہیں کہ ثعبان نر تھا، سانپ تھا جو اپنا منہ کھولے ہوئے تھا، نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا محل کی دیوار پر رکھے ہوئے تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ فرعون کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اسے پکڑ لے۔ فرعون نے اسے دیکھا تو بہت ڈر گیا، اپنے تخت سے اس نے چھلانگ لگا دی اور ڈر کے اور خوف کے مارے اس کی ہوا خارج ہونے لگی، اور اس سے پہلے اس کی ہوا جو تھی وہ خارج نہیں ہوتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ، اسے پکڑ لو، میں تمہارے ساتھ ایمان لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑ لیا عصا کو تو وہ سانپ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے وہ ہاتھ جو تھا سفید تھا، یعنی اپنے قمیض میں داخل کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تو وہ سفید چمک رہا تھا، حالانکہ اس پر برس
یا کسی مرض وغیرہ کا کوئی اثر نہیں تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اللہ اکبر، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا۔ حدیث فتون میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے من غیر سوء کی تفسیر میں مروی ہے کہ ہاتھ سفید تو ہوگا لیکن اس پر کسی برس وغیرہ کا، کسی بیماری وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے دوبارہ اپنی آستین میں داخل کیا تو اس کا رنگ پہلے جیسا ہو گیا۔ مجاہد اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا بھی یہی قول ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کا جب ڈر اور خوف دور ہوا اور وہ اپنے تخت پر جب واپس آ گیا تو قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر اس کی قوم کے سرداروں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی اور کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، واقعی یہ بہت ماہر جادوگر ہے۔ اور اب آپس میں مشورے کرنے لگے کہ وہ کیا کریں، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے نور کو بجھائیں اور اس کے کلمے کو کس طرح نیچے دکھائیں اور فرعون کے جھوٹ و افطرا کو کس طرح غالب کریں۔ در حقیقت وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ جس کو وہ جادو سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے کہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہی نہ ہو جائیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام غالب آ جائیں گے اور وہ واقعی بنی اسرائیل کو ان کے علاقے سے باہر نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جس کام سے، جس بات سے وہ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القصص میں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دی جن سے وہ ڈرتے تھے، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے، اور فرعون اور اس کا حامان اور لشکر جس کام سے، جس چیز سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کو دکھا دی۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر متفق ہو گئے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں قالوا ارجه واخاه ارسل في المدائن حاشرين یاتوک بكل ساحر علیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ارجہ کے معنی یہ ہیں کہ اسے فی الحال مؤخر کر دو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں نقیب روانہ کر دو جو تمام علاقوں سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ اس زمانے میں جادو کا بے حد چرچا اور غلبہ تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ اس وہم و گمان میں مبتلا تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگروں کی طرح سے جادو بازی سے کام لیتے ہیں، اس لیے انہوں نے ملک بھر سے سارے ملک میں اعلان کر دیا کہ جادوگر سب کے سب جمع ہو جائیں، اور پھر ان سے مشورے اور باتیں کرنے لگے تاکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اس طرح کی چیزیں پیش کریں جس طرح کی انہوں نے پیش کی۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا سورۃ طٰہٰ میں فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، چنانچہ ہم بھی تیرے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور سارے جادوگروں کو، ملک کے سب جادوگروں کو بلانے کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر ان سے مشورے کرنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے۔ ہم ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں اور نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم ہی اس مقابلے سے پہلے اور اس کے خلاف کرنا، جو وعدہ کر رہے ہیں اس کے خلاف مت کرنا۔ یہ مقابلہ ہوگا ایک ہموار میدان میں ہوگا، بہت بڑے میدان میں ہوگا۔ اور تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت جشن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں، جب دن چڑھے تو پھر سب اکٹھے کیے جائیں
اور دن مقرر کر لیا گیا، میدان مقرر کر لیا گیا، اور پھر کہا کہ سب وہاں پر جمع ہو جائیں۔ چنانچہ فرعون محل میں لوٹ گیا، پھر اپنی ساری چالیں جمع کر کے دوبارہ میدان میں آیا۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ جتنے بھی جادوگر اس نے ملک سے اکٹھا کر کے بلائے تھے، جب سب فرعون کے پاس جمع ہو گئے تو پھر سب نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا انعام کا دن ہوگا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، تو تم ہم کو کیا دو گے، کیا مزدوری دو گے، کیا انعام دو گے؟ تو کہا فرعون نے کہا قال نعم، ہاں وہ بہت ہی مبارک دن ہوگا اور میں تم کو انعام و اکرام سے نوازوں گا، بہت ساری نعمتوں سے تم کو نوازوں گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ میں تو ایسا کروں گا اگر تم لوگ جیت گئے اور موسیٰ جو ہے وہ غالب نہ آیا اور تم سب غالب آ گئے موسیٰ پر، تو پھر میں تم کو بہت بڑے بڑے منصب دوں گا اور تم کو اپنے ہم نشینوں اور اپنے مقربین لوگوں میں سے کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب فرعون اور ان جادوگروں کے درمیان یہ شرط طے پا گئی جن کو اس نے موسیٰ کے مقابلے کے لیے بلایا تھا کہ اگر وہ موسیٰ پر غالب آ گئے تو فرعون انہیں بہت زیادہ اجرت دے گا، بہت زیادہ پیسہ مال دے گا۔ فرعون نے ان سے اس کا وعدہ کر لیا کہ وہ انہیں نہ صرف بہت زیادہ اجرت عطا فرمائے گا، انعام و اکرام سے نوازے گا، بلکہ انہیں اپنے ہم نشینوں اور مقربین میں سے بھی بنا لے گا، بہت اچھا منصب ان کو دے گا۔ جب انہوں نے فرعون ملعون سے یہ پختہ عہد و پیمان لے لیا تو پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ پڑھیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور فرعون کے جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا۔